الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ زیکاس ٹی وی دیکھنے والے محترم دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے روزوں کے پارٹوں کے متعلق۔ اس میں ہم آج پھر 7 غلط باتیں جو آج کل معاشرے میں بہت عام ہیں، لوگ ان سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اپنا روزہ مکروہ کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ اہم باتیں بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے روزے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں محفوظ کر سکیں اور ڈیروں نیکیاں کما سکیں۔ سبسکرائب کیجئے زیکاس ٹی وی یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ پہلی غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہتا ہے، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ دوسری غلط فہمی، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں۔ درست مسئلہ، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنا یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف، معدے یا دماغ تک پہنچتے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں متشنسی ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنا۔ تیسری غلط فہمی، روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درست مسئلہ، اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ نس میں لگایا جائے یا گوشت میں۔ شدید ضرورت ہو تو ڈراپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ چوتھی غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لامحالہ حلق میں جائے، یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پانچویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ درست مسئلہ، اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کو قضا کرنا ہوگی۔ چھٹی غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور دوسرے عارضی یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے۔ درست مسئلہ، ایسا سمجھنا درست نہیں۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے۔ فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اس کی تفسیر بہار شریعت یا فضان رمضان سے دیکھیے۔ ساتویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، متوقعاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں تب بھی ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج پارٹ 2 کا خلاصہ۔ خود بھی ان باتوں پر عمل کریں اور ساتھ ارد گرد لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین فرمائیں۔ پیارے دوستو، آپ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔